إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله والسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. امام شافعی رحمہ اللہ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے. اس واقعے کو ابن کثیر اور کئی اور مفسرین رحمہ اللہ نے اپنی تفاسیر میں نقل کیا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے. انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو یہ آوازیں لگا رہا تھا کہ لوگوں مجھ پر رحم کرو، مجھ پر رحم کرو، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے جب اس کو دیکھا اور اس کی صدا کو سنا، اس آواز کو سنا، تو انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صرف سورۃ العصر بھی نازل فرما دیتے تو یہ ہمارے لیے کافی ہوتا. اس آدمی کے پاس برف تھی، وہ برف بیچتا تھا، اور اگر برف بیچنے والے شخص کی برف نہ بکے اور استعمال نہ ہو تو وہ برف نکل کر پانی بن جائے اور کسی کام کی نہ رہے. بالکل اسی طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی کی طرف دیکھیں تو ہماری زندگی کا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ مال نہیں ہے، وہ وسائل نہیں ہے. سب سے قیمتی سرمایہ ہماری زندگی کا وقت ہے، ٹائم ہے. آج میں خود بھی اس کا شکار ہوں، آپ میں سے بھی کئی لوگ اس کا شکار ہوں گے کہ جب ہم سے کوئی بات کہی جائے تو ہم یہ کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ملتا، کیا کریں جی، بس دن شروع ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے. اب تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اور دنیا کے سب سے عظیم انسان، دنیا کے سب سے کامیاب انسان، دنیا کا وہ شخص جس سے زیادہ ذمہ داریاں کسی کے اوپر نہ ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ شخص اتنی ساری ذمہ داریوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے عمر تو ان کو 63 سال کی دی، لیکن اس میں سے 23 سال وہ تھے جب وہ نبی بن گئے آخری. اور ان 23 سال میں سے بھی جو پہلے 13 سال تھے، جو مکی دور کے 13 سال تھے، اس کے اندر بھی صرف 3 چیزوں پہ فوکس ہوتا تھا: توحید، رسالت، عقیدہ، آخرت. جتنے احکامات شریعہ آپ قرآن کریم کے اندر پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں، 90% تقریباً یا 80% تقریباً آخر کے 10 سال کے مدینہ کے دور کے اندر ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس 10 سال کے مختصر وقت کے اندر اللہ نے اتنی برکت دے دی کہ ساری دنیا آج تک اس محنت کا ثمر فائدہ اٹھا رہی ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا نام موجود ہے۔ پچھلا جمعہ میں نے آذربائیجان میں باکو شہر میں پڑھا جا کے، وہاں بھی اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں۔ کہاں؟ دنیا کا ایک کونا، لیکن وہاں بھی اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں۔ وہاں بھی جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ جمع ہیں۔ میں نے بھی روڈ پہ کھڑے ہو کے جمعے کی نماز پڑھی، اتنا رش تھا مسجد کے اندر۔ الحمدللہ، یہ وقت کی برکت ہے۔ آپ سلف صالحین کی طرف دیکھیے، آپ کے چاروں ائمہ، ان چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، یہ تمام ائمہ کی زندگی کیا تھی؟ یہ ایوریج لائف تھی، جیسے ہماری ہوتی 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس سے زیادہ نہیں تھی عمریں۔ لیکن اس 60-70 سال کی ایوریج جو اوسطاً ہماری عمریں ہیں، اس کے اندر بھی اللہ نے ایسے کام لے لیے اور انہوں نے اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کیا کہ آج بھی دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، ان چاروں ائمہ میں سے ماننے والے آپ کو مل جائیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ کا اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ کوئی مسجد ایسے نہیں ہوگی جس کے اندر ان کی کوئی بھی ایک کتاب موجود نہ ہو۔ ریاض الصالحین امام نووی رحمہ اللہ کی تالیف ہے۔ کس مسجد میں ریاض الصالحین نہیں ہوتی؟ اربعین نووی یہ کس نے نہیں پڑھی ہوتی جب کوئی بھی شخص کوئی اسلامک کورس کرنا شروع کرتا؟ صحیح مسلم کی شرح جو ہر مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے، وہ شرح للنووی، امام نووی کی شرح صحیح مسلم ہوتی ہے۔ کتاب الاذکار اور پتہ نہیں کتنی کتابیں، عمر کتنی؟ 44 سال، 44 سال۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کسی شخص نے ایک سوال بھیجا عقیدے کے متعلق فجر کی نماز میں، اور اس دن ظہر سے لے کے عصر تک اس کا جواب لکھا، اس کو ایک کتاب بنا دیا، عقیدۃ الواسطیہ، جو آج مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ کے اندر 1 سال کے اندر پڑھائی جاتی ہے وہ کتاب۔ یہ وقت کی برکت ہے۔ وقت تو ان کے پاس بھی یہی تھا، فرق یہ تھا کہ ان کے پاس گھڑی نہیں تھی، ہمارے پاس گھڑی ہے۔ ہمارے پاس تو زیادہ ٹیکنالوجی ہے کہ ہم اپنے دن کو تقسیم کر سکتے ہیں، پتہ چلتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، 2 اور 3 اور 4 کے کس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہی 24 گھنٹے تھے نا، یہی سردی اور گرمی تھی، یہی فجر اور مغرب تھی، یہی دن اور رات تھا۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت کی، سب سے پہلے اس وقت کی اہمیت کو سمجھا، اور اس وقت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر، احادیث میں بے شمار مقامات پر، سلف صالحین نے بے شمار مقامات پر اس وقت کی اہمیت کا ذکر کیا۔ قرآن کریم والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، تمام کے تمام انسان، چاہے صدیقی مسجد میں ہو، چاہے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہوں، سب کے سب خسارے میں، سوائے وہ جنہوں نے 4 کام کیے۔ کون کرے گا؟ جو اپنے وقت کا فائدہ اٹھائے گا۔ مرنے کے بعد، موت کے وقت، قبر میں جانے کے بعد یہ کام نہیں ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی، هل اتى على الانسان حين من الدهر، فجر کی، جمعے کے دن فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں پڑھنا مسنون ہے، شاید آپ نے بھی آج صبح پڑھی ہو۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها، اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں دن کی، رات کی، روشنی کی، تاریکی کی، یہ سب وقت کے ساتھ بتائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادات کو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نماز کو تمام مومنین پر فرض کر دیا اپنے اپنے وقت کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو انسانوں کے اکثریت ان سے غافل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ کیا؟ الصحہ والفراغ، ایک اچھی صحت اور ایک وقت، جس کو وقت مل جائے۔ بے شمار آیات، بے شمار احادیث قرآن کریم کے اندر موجود ہے، احادیث مبارکہ موجود ہے، سلف صالحین کے واقعات میں موجود ہے
میں آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھتا ہوں جن کو اگر ہم اچھی طرح سمجھ لیں تو انشاءاللہ اس وقت سے ہم بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وقت کی صحیح ترتیب نہیں ہے، کیا کام کرنے کا ہے اور کیا کام نہیں کرنے کا ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے وقت میں کتنی برکت ہو جائے گی اور آپ اس وقت سے کتنا فائدہ اٹھا لیں گے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے لیے وقت نکالیں گے۔ سب سے پہلی چیز، ہم خاص طور پہ، ہم اہل حدیث خاص طور پہ سب سے زیادہ سنتوں کے چور ہم ہیں، سب سے زیادہ سنتوں کے چور ہم ہیں، سب سے زیادہ ایک وتر کی حدیث کا فائدہ ہم اٹھاتے ہیں۔ مجھ سے کوئی آ کے پوچھتا ہے شیخ صاحب ایک حدیث وتر پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا اس دن جو اس سے ایک دن پہلے اب تم نے 5 پڑھے ہوں، اس دن پڑھ لینا ایک وتر۔ تمہارے پاس ہر چیز کا وقت ہے، دوستوں کا وقت ہے، موبائل کا وقت ہے، کھیلنے کا وقت ہے، باتیں کرنے کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، 2-3 رکعت وتر پڑھنے کا وقت نہیں ہے، سنتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے تمہارے پاس۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکال لو، اللہ تمہارے وقت میں برکت پیدا کر دے۔ سوچنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تو کوئی مسائل ہی نہیں ہے، جس کی 10 بیویاں ہوں، جس کے بچے اس کے سامنے زندگی میں چلے گئے ہوں، کیا ڈپریشن اور سٹریس کا حل ہوگا؟ 7 میں سے 6 بچے سامنے چلے گئے، جس نے ساری دنیا سے جنگیں لڑنی ہو، جس کے اوپر رسالت کا بوجھ ہو، جس نے اللہ کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہو، وہ بھی رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ کے آگے قیام کرتا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور اتنا قیام کرتا ہے کہ معاشرہ کو کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، ہم سے تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، تہجد چھوڑیے فجر بھی نہیں اٹھا جاتا، اور باتیں کرتے ہیں دنیا کو پتہ کرنے کی، دنیا کے مسائل پتہ ہے ہمیں، دنیا کے مسائل حل کرنے لگے، اپنی فرض نماز ہی پڑھنے کی استطاعت ہمارے پاس۔ اللہ کے لیے وقت نکالے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، ساری دنیا کے مسائل ہمارے دماغ میں آ جاتے ہیں، یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، شام کو کرنا ہے، صبح کرنا ہے، رات یہ کرنا ہے، دن میں یہ کرنا ہے۔ فوکس ہو کر اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے لیے قرآن پڑھیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، نوجوان عالم، لاہور سے ملنے کے لیے، مختلف باتیں ہوئیں، ایک سوال کیا اور ہلا دیا اس نے، مجھے پریشان کر دیا۔ کہنے لگا شیخ آپ بھی اور ہم بھی لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ ہے دین یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ شیخ یہ بتائیں کہ آپ نے، میں سیکھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے ذاتی تزکیے کے لیے کیا روٹین رکھا ہوا ہے؟ بھائی دنیا کے آگے تو کھڑے ہیں نا ممبر پہ، اکیلے میں کیا کرتے ہیں یہ بتائیں آپ، کیسے اپنے اخلاص کو مضبوط رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ کہ آپ یہ کہیں کہ میں ریاکاری نہیں اخلاص کے تحت کام کر رہا ہوں؟ ایسے تو ہمارے سلف صالحین کہتے تھے کہ جو کام میں نے لوگوں کے سامنے کیا، جو دروس میں نے لوگوں کے سامنے دیے، جو نیکی میں نے لوگوں کے سامنے کی، اس کو میں نیکی گنتا ہی نہیں۔ نیکی تو میں اس کو گنتا ہوں جو میں نے اللہ اور اپنے درمیان میں رکھی، بس نیکی تو میری وہ ہے۔ نیکی وہ کیا جس میں لوگ دیکھ رہے ہوں۔ مجھے کہا یہ بتائیں شیخ میں سیکھنا چاہتا ہوں آپ اپنے اس تزکیے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار سوال تمہارا بڑا زبردست ہے، لیکن سچ پوچھو تو میرے پاس جواب نہیں۔ جتنا موقع مل جاتا ہے قرآن پڑھ لیتے ہیں، جتنا موقع مل جاتا ہے اذکار کر لیتے ہیں، جتنا موقع مل جاتا ہے سنتیں پڑھ لیتے ہیں، جتنا موقع مل جاتا ہے کوئی سن لیتے ہیں، بس۔ نہیں صرف کوئی روٹین تو ہوگا نا آپ کا، کوئی تو چیز پابند کی ہوگی آپ نے، میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، تاکہ آپ کی نیت جو ہے نا وہ خالص رہے، یہ نا بس آپ لوگوں کو کہنے میں تو لگ جائے، اور یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کی اپنی تصویر بن جائے کہ تم اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، تم لوگوں سے وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔
آپ سے تو کہوں نا تہجد پڑھو اور میں نہ اٹھنے والا ہوں، آپ سے تو کہوں روز قرآن پڑھو اور میں نہ پڑھنے والا ہوں، آپ سے تو کہوں 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھو، فجر پہ آؤ، اور میں خود گھر میں سونے والا ہوں۔ تو شیخ آپ کیا کرتے؟ اور اس نے مجھے ہلا کے رکھا۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ذاتی تزکیے کے لیے کیا رکھا، اور جب یہ کرنے بیٹھیں گے اللہ وقت میں برکت دے دیں گے، ایسی برکت دیں گے آپ حیران پریشان رہ جائیں گے، کام آپ کے لیے آسان ہوتے جائیں گے، مشکلات ختم ہوتی جائیں گی، چیزیں سامنے آتی جائیں گی۔ جتنا اللہ کے لیے وقت نکالیں گے اللہ برکت پیدا کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے لیے وقت نکالیں، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے گزارے، زندگی میں سے فالتو بچا ہوا ٹائم اللہ کے لیے مت رکھیں۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پاس بہت مخلوق ہے سجدے کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، اس کا نام، اس کی کبریائی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس آگے اور زیادہ سے زیادہ اور بڑھنے میں لوگوں کو اس نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ لوگ قبر تک پہنچ گئے، لگے ہوئے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، غفلت میں پڑے، اور جو بھاگ نہیں رہے وہ موبائل پہ ٹائم ضائع کر رہے، کھیل تماشوں میں لگے۔ زندگی کا کیا مقصد ہے؟ بس یہی مقصد ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ سروے وغیرہ نہیں ہوتے۔ میں پڑھا تھا امریکہ میں ایک سروے ہوا کئی سال پہلے، تو پتہ چلا کہ ایک ایوریج امریکن بندہ اوسطاً 5.5 گھنٹے اسکرین استعمال کرتا ہے ڈیلی، روزانہ، ہفتے میں نہیں، روزانہ۔ اور آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ دنیا بھر کی خبریں ہیں ہمارے پاس، اپنے 6 فٹے کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں، اس کو کیسے سنبھالیں، اور بس اسی میں لگے ہوئے، اسی میں۔ اور ہم دیندار لوگوں کے پاس ٹائم ضائع کرنے کا ایک اور مشغلہ ہے، وہی میں آپ کو بتا دوں۔ مجھے فون آیا کچھ عرصے پہلے مدینہ سے ایک طالب علم کا، اچھا ہونہار لڑکا ہے ماشاءاللہ، نیتی لڑکا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، شوق ہے اس کے اندر۔ کہنے لگا شیخ فلاں شیخ کے بارے میں ہمارے یہاں پہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ فلاں شیخ جو ہے نا وہ ان کا عقیدے میں مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی، میرے بچے، پہلی بات تو یہ کہ میں وہ شیخ نہیں ہوں، ان کو فون کرو نا، مجھے کیوں بتا رہے؟ کسی کی برائی چھپانی چاہیے، بتانی چاہیے، مجھے کیوں بتا رہے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے والدین نے، تمہاری ماں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو اتنے دور پڑھنے کے لیے بھیجا ہے کہ فتویٰ بازی کے لیے نہیں بھیجا۔ تیسری بات یہ، تم یہ فتوے کس سے لے رہے ہو بھائی؟ یہ تمہارے جو ساتھ طالب علم ہیں یہ ابھی ہیں کیا؟ ابھی تو ان کے دودھ کے دانت نہیں نکلے، یہ تو خود تمہارے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ تمہیں بتائیں گے کس کا عقیدہ ٹھیک ہے، کس کا عقیدہ خراب ہے، کس کو سننا چاہیے، کس کو نہیں سننا چاہیے۔ ارے بھائی تمہارے شیخ تمہیں یہ بات کہیں، وہاں پہ جو دکتور ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، ماسٹرز ہیں، جو تمہیں پڑھاتے ہیں، جنہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، جن کا تجربہ ہے، وہ تمہیں کوئی بات کہے تو سمجھ بھی آتی ہے۔ تم پڑھائی میں دھیان دو، ان چیزوں میں دھیان مت دو، تمہارا کام نہیں بیٹا۔ ہم لوگ کا ایک پسندیدہ مشغلہ ٹائم ضائع کرنے کا یہ ہے کہ ہم علماء کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اور فالتو کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمیں ٹائم نہیں ضائع کرنا۔ اگر آپ اپنے وقت میں برکت چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ٹائم سے بہترین فائدہ اٹھائیں، تو آپ کو پرائرٹائز کرنا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا کون سی چیز میری زندگی میں جو مجھے جنت کی طرف لے جائے وہ اہم ہے، اور جو لا یعنی ہے اس کو میں چھوڑ دوں۔ تو اپنے آپ کو لہو و لعب سے بچانا پڑے گا، اور یہ ہم سب کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہمیں ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی چیز پر مجھے اتنا پچھتاوا نہیں ہوتا
مگر اس دن پر جب میں سورج کو غروب ہوتے دیکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ آج میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، جبھی تو کامیاب تھے، جبھی تو آج 14 سال کے بعد اس منبر پہ کھڑے ہو کے ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، جبھی تو اللہ کے نبی کے صحابی تھے۔ سوچ، فوکس، فکر، پریشانی، اور ہم آج بالکل غافل۔ اس لیے امام حسن بصری فرماتے تھے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک انت الایام، تمہاری مثال تو دنوں کی طرح ہے۔ فاذا ذهب يوم، ایک دن گزرتا ہے تمہاری زندگی کا، ذهب بعضک، تمہاری زندگی کا ایک حصہ گزر جاتا ہے۔ یہ دن واپس نہیں آئے گا۔ یہ آج 20 جون 2025 1:30 بجنے والے ہیں، یہ 20 جون 2025 کا یہ دن، یہ وقت اب قیامت تک نہیں آئے گا، چلا گیا۔ جس نے فجر کی نماز آج نکال دی اس نے نکال دی، جس نے صبح کے اذکار نکال دی اس نے نکال دی، جس نے 6-8 گھنٹے سورج نکلنے کے بعد ضائع کر دی ضائع کر دی، یہ نہیں آئیں گے دوبارہ۔ اس وقت کی قدر کریں اور اس برف فروش کو یاد رکھیں جو لوگوں کو آواز دے رہا تھا، لوگوں مجھ پر رحم کرو، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، مجھ سے میری برف خرید لو۔ آج آپ کسی کو دیکھیں کوئی ATM مشین پہ جائے اور وہاں سے جا کے 100، 500، 1000 روپے نکلوائے اور آپ کے سامنے اس کو جلانے لگے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیسا بیوقوف آدمی، بیوقوف آدمی کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے وہ مشہور انگلش کا مقولہ سنا ہوگا، ٹائم از منی۔ اس وقت سے بڑا سرمایہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اور نمبر 3، تیسری چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین تھا، جو آپ کی عادات مبارکہ تھیں، جو آپ کی ہدایات ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو شریعت نے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، بالکل الٹے چل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحدیث بعد العشاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو۔ یہ فقہی اعتبار سے یہ حکم جو ہے یہ واجب پہ نہیں ہے، مکروہ پر ہے، کیونکہ اگر آپ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بھی اپنے صحابہ سے گفتگو کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، ضرورت کے تحت نکلتے تھے، تو سب کیا جا سکتا ہے، یہ حرام نہیں ہے رات کے عشاء کے بعد بات چیت کرنا، لیکن کوشش یہ کرے کہ جتنا کام، جتنی چیزیں، جتنے معاملات آپ عشاء سے پہلے نمٹا سکتے ہیں نمٹا دیجیے۔ عشاء کے بعد آپ کا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں جلد سے جلد اپنے بستر پہ پہنچوں اور سوؤں، تاکہ اگر تہجد کے لیے نہیں تو کم از کم فجر کے لیے اپنے ٹائم پر اٹھ سکوں، اور دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن جاؤں، فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین کیا تھا؟ آپ رات کو جلدی سوتے تھے، آپ دن بھر مصروف رہتے تھے، مغرب کے بعد اپنی بیگم کے پاس آ جاتے تھے اور عشاء کے بعد نماز پڑھ کے سو جاتے تھے، اور پھر رات کو اٹھ کے اللہ کے آگے قیام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صبح فجر کے بعد اپنا دن کا آغاز کرتے تھے، بلکہ آپ نے دعا فرمائی اپنی امت کے لیے، اللہم بارک لی امتی فی بکوری، اللہ میری امت کی برکت کے صبح کے وقت میں رکھیں۔ اور ایک صحابی حضرت صخر الغامدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بزنس ٹپ کے طور پہ لیا، اور میں نے اپنے قافلے اور اپنے فیصلے صبح کے وقت کرنے شروع کیے، میرا مال بھی بڑھ گیا اور میری اولاد بھی بڑھ گئی۔ صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر ہم فجر کے بعد اپنے دن کا آغاز کر لیں نا، ابھی دن میں تو ہوتا ہی ہے کہ جب ہم دن کا آغاز کرتے ہیں 11 بجے 12 بجے تو دن بھاگ رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ابھی ظہر، ابھی عصر، ابھی مغرب، ابھی عشاء کام پورے نہیں ہوئی۔ اور اگر یہی چیز ہم فجر کے بعد شروع کر دیں نا، آپ دیکھیں آپ حیران پریشان ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، شام نہیں ہوگی سارے کام ختم ہو گیا، فارغ بیٹھے ہوئے۔ اللہ نے اس وقت میں اتنی برکت رکھی ہے کہ اتنے سارے کام انسان کے ہو جاتے ہیں، انسان فارغ بیٹھ رہا ہے میں کروں کیا۔
لیکن یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ رات کو جلدی سوئیں، رات کو 1 بجے 2 بجے جا کے نہیں. کسی نے خوب کہا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی لائٹیں کھولتے ہیں، نیچرل قدرتی لائٹس، تو ہم سو رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرتی لائٹس کو بند کرتے ہیں تو ہمارے دن اور ہمارے مصروفیات کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کی نیچرل لائٹ کیا ہے؟ سورج. سورج نکلتا ہے، آکسیجن شروع، دن سٹارٹ، معیشت سٹارٹ. اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں 11 بجے 12 بجے 1 بجے، اپنی دکانوں پہ، اپنے دفتروں میں، اپنے کارخانوں میں جا رہے ہو کے لیٹ، تو پریشان ہے، برکت نہیں آ رہی. اور جب مغرب کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی لائٹیں آف کرتے ہیں عصر کے بعد کہ چلو بھائی اب پیک اپ شروع کرو، اب گھر جانے کی تیاری کرو، آہستہ 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 لائٹیں بند ہو رہی ہیں. اس وقت ہمارے بازار تیز ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر پریشان ہوتے ہیں، یہ برکت نہیں ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، مسائل ہے. بھائی آپ، قدرت نے جو قوانین بنائے ہیں، نیچرل لاز، جن کا اثر آپ کی روحانیت پر بھی ہے اور آپ کے جسم پر بھی ہے. اگر آپ صبح کے وقت نکل جائیں، دھوپ لیں تھوڑی سی، آپ کے وائٹامن ڈی بڑھ جائے گا، ہڈیاں مضبوط ہوں گی. آج سب کو ہڈیوں کے مسئلے، جوڑوں کے مسئلے، گھٹنوں کے مسئلے، کمر کے مسئلے، ہڈیاں کمزور ہیں، وائٹامن ڈی نہیں. آپ صبح نکلیں گے، آکسیجن آپ کو ملے گی، مغرب کے بعد نکلیں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ ملے گی جو کم سے کم لینی چاہیے، صحت کے لیے نقصان دہ. اس وقت ہم پھر رہے ہو. پھر جناب رات کو شادیوں میں جاتے ہیں 11 بجے 12 بجے، اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. پھر جناب خبریں آتی ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، کینسر ہو گیا، یہ ہو گیا. بھائی آپ رات کے 12 بجے 1 بجے ڈانگروں کی طرح اللہ رحم فرمائے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد آپ سونے لیٹ جائیں گے ہضم کیے بغیر، تو پھر کیا ہوگا؟ کولیسٹرول بڑھے گا، شوگر بڑھے گی، بی پی بڑھے گا، شوگر بڑھ جائے گی. ٹوٹل الٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین ہی اور تھا، ہمارا روٹین اور ہم بدلنے کو تیار نہیں ہیں. تو جب تک ہم ان تینوں چیزوں کے اوپر خاص فوکس نہیں کریں گے، سوچ نہیں رکھیں گے، کوشش نہیں کریں گے، اللہ سے دعا نہیں کریں گے، وقت میں برکت کیسے پیدا ہوگی؟ کیسے ہم وہ کام کر سکیں گے جو ہمارے سلف صالحین نے کیے، صحابہ کرام نے کیے، ہمارے بزرگان دین نے کیے؟ کیسے کریں؟ اپنے وقت کا خیال رکھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کہا سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. میں نے آپ کے سامنے آج کے خطبے میں جس موضوع پہ بات کی وہ ہے وقت کی اہمیت. اور اس وقت کی اہمیت اتنی ہے کہ جس نے اس وقت کو صحیح استعمال کیا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس وقت کو ضائع کیا وہ دنیا آخرت دونوں میں تباہ ہو گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، اور اس طرح بے شمار آیات ہمیں قرآن کے بارے میں ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ملتے ہیں، صحابہ کے افعال ملتے ہیں، سلف صالحین کی عادات اور افعال ملتے ہیں. اس وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھی. نمبر 1، اللہ کے لیے وقت نکالیں، اللہ آپ کے وقت میں برکت پیدا کر دے. صرف ایک حدیث سناتا ہوں اللہ کے لیے وقت نکالنے کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آپ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے رسول صف اول پر بیٹھنے والوں کے لیے رحمتیں بھیجتے ہیں. صف اول پہ کون آئے گا؟ جو پہلے سے وقت نکال کر مسجد میں آئے گا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تک بندہ سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے، یہاں تک کہ یا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے یا وہ اٹھ کر چلا جائے، اس وقت تک فرشتے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس پر رحم کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے.
اللہ کے لیے وقت نکالیں، اللہ آپ کے وقت میں برکت پیدا کریں۔ نمبر 2، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، لہو و لعب سے بچائیں، فضولیات سے بچائیں، ان چیزوں پہ وقت لگائیں جس کا دنیا آخرت میں فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، انسان اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے، تھوڑا تفریح کے لیے کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے گھنٹوں نکل جائیں، اس کے پیچھے آپ کے فرائض چھوٹ جائیں، اس کے پیچھے آپ کی زندگی کے اہم کام ڈیلے ہو جائیں، یہ کسی بھی طور پہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ نمبر 3، اپنے روٹین کو قرآن و سنت کے بتائے ہوئے روٹین کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں، بھوک سے کم کھانا کھائیں، ورزش کریں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں، تاکہ آپ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، دنیا اور دین کی بھلائیوں کے لیے مستعد رہیں، ڈھیلے نہ پڑیں۔ اور آخر میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس۔ قیامت والے دن آدم کی اولاد اللہ کے بندے کے قدم اللہ کے آگے سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اسے 5 سوال نہیں کر لیے جائیں گے۔ پہلا سوال، زندگی کہاں لگائی؟ کس چیز کے بارے میں؟ وقت کے بارے میں۔ دوسرا سوال، عن شبابہ، اپنی جوانی کہاں کھپائی؟ اور جوانی انسان کا وہ پیک ٹائم ہوتا ہے جس میں انسان یہ کہتا ہے ہم بدل دیں گے زمانے کو۔ اللہ اس کو اتنی طاقت، اتنا جذبہ، اتنی ہمت دیتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ سوال کرے، یہ جذبہ، ہمت، طاقت جو میں نے دی تھی، یہ جو وقت تمہیں دیا تھا، یہ کہاں استعمال کیا، کہاں لگائے؟ اگر تم دن کے 5.5-6 گھنٹے اپنے دن کا 1/4 حصہ تم اسکرین پہ لگا دو، فضولیات میں لگا دو، تو تم کرو گے کیا؟ تو لہٰذا اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کوئی کام لے لے جس سے ہماری دنیا آخر دونوں سنور جائے، اور ہم جب اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشان شکل، اللہ تعالیٰ کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ امت مسلموں پر ایک مشکل وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے امت مسلمہ کو نکال دے، اس مشکل کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کا باعث بنا دے، امت مسلمہ کو متحد کر دے، اور مسلمانوں کے دشمن کے خلاف صف آرا ہو کر، ایک ہو کر ان کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو آپ نے اسلام کی دولت، ایمان کی غیرت کی عطا فرمائے۔ یا اللہ ان سے ایسے فیصلے کرا لے جو امت مسلم اور امت پاکستان کے مفاد میں ہو۔ یا اللہ آپ نے ان کو عزت دی، یا اللہ ان کو اور عزتوں سے نوازے، یا اللہ ان سے اور خیر کے کام دے۔ اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے جان و مال عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ شہر کو رہنے کے قابل بنا دے، اس شہر کو کوئی ایسا ولی وارث دے دے، شہر کو اپنا شہر سمجھے اور شہر کی خدمت کر کے اس کو ایک اچھا شہر بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے والا بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہمیں مال کے، اولاد سے، عورتوں کے، دنیا کے فتنوں سے بچا دے۔ اللہ تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، گھروں میں، اسپتالوں میں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم سب جو زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے، اللہ میں ہر قسم کے شر رکائی اور بدعت سے بچا لے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تمام بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں جو گھروں میں، اللہ تعالیٰ کے نیک صالح رشتے بھیج دے۔ اللہ سب کے گھروں کے اندر خوشی اور سکون عطا فرما۔ اللہ میں ہر قسم کی نظر بد سے، جادو سے، تمام قسم کی برائیوں سے، روحانی جسمانی برائیوں سے بچا لے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔